سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے، اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ قائد اعظم کا تو جو جس قسم کے وہ اسٹائلش آدمی تھے، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا، وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن، پروگریسو، فارورڈ لکنگ آدمی تھے، اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر 39,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ 39,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، صرف 39 ارب نہیں، 39,000 ارب، اور وہ بھی پیسے نہیں، وہ بھی ڈالر، جو کہ 180 پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قائد اعظم جو کہ پاکستان بننے کے بعد 1 سال تک زندہ رہے، آپ نے 1 روپے کا قرضہ نہیں لیا تھا، اور 1957 تک پاکستان کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا۔ یعنی جو ہمارے اوپر اصل مشکل حالات تھے پاکستان بننے کے بعد، جب ہماری ساری مشینری بھی، ہمارے سارے دفاتر بھی، ہمارے سارے ادارے بھی سکھ تباہ کر کے چلے گئے، اس وقت ہمارے پاس قرضہ لینے کا بہانہ بھی موجود تھا، اور قرضہ بھی کون سا، جو کہ سودی نظام کے اوپر قائم ہے۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے سودی نظام کے خلاف تھے کہ آپ نے اس مشکل حالات کے اندر عوام سے اپیل کی مدد کرے، لیکن آپ نے قرضہ نہیں لیا، اتنے آپ سودی نظام کے خلاف تھے۔ آج وہ ہمیں وہ لوگ آج آپ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ تو وہی لوگ ہیں جو کہ قائد اعظم کے خلاف تھے، آپ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے جناح کو کافر کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناح کو کافر کہا تھا، وہ تمہارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان کی ہسٹری پڑھو کہ ان کے باپ دادا کو انگریزوں نے زمینیں لاٹ کی تھی۔ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا۔ الحمدللہ ہمارا شجرہ نسب جا کے پیر سے جماعت علی شاہ صاحب سے جا کے ملتا ہے، جنہوں نے قائد اعظم کو ایک قرآن پاک کا تحفہ، ایک تسبیح اور ایک ٹوپی اور ایک جائے نماز دیا تھا۔ پھر اس کے جواب میں قائد اعظم نے لکھا تھا 3 سال بعد یہ خط واپس کیا تھا، اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس وقت تک خط میں نے واپس نہیں لکھنا تھا، میں چاہتا تھا کہ جب تک میں قرآن پاک کو مکمل سمجھ نہ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے اس لیے جائے نماز کو تحفہ دیا ہے کہ میں جب تک اللہ کے آگے نہیں جھکوں گا لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور آپ نے مجھے قرآن پاک کا تحفہ اس لیے دیا ہے کہ میں جب تک اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کروں گا تو میں کوئی بھی ریاست قائم نہیں کر سکتا، اور آپ نے مجھے تسبیح اس لیے دی ہے تاکہ میں جب بھی کسی میٹنگ کے اندر جاؤں تو میری زبان کے اوپر درود شریف جاری رہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں پیر سے جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں تو حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہوں اور محمد علی جناح بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا بھی وہی ارادہ تھا جو کہ قائد اعظم نے خط کے اندر لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جناح تو واقعی ولی ہے، میرا بھی یہی ارادہ تھا تینوں چیزیں اس کو بھیجنے کا، لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں تھا میں کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس لیے ہمارا تو شجرہ نسب ان سے جا کے ملتا ہے جنہوں نے قائد اعظم کی حمایت کی تھی، ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ کوئی اور تھے، وہ اپنے تم آس پاس تلاش کرو، جو آج ان کے نام پہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، وہ ہیں جن کو زمینیں لاٹ کی گئی تھی صرف اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ قائد اعظم کو تم نے یہ نہیں دینا اور فلاں نہیں کرنا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کیونکہ ہمارے اوپر وفاداری کا ٹیگ نہیں لگا ہوا، فرق اتنا ہے کہ تمہارے اوپر حب وطنی کا ٹیگ لگ گیا اور تم آج زندہ باد کہلاتے ہو۔ وہ سب کچھ چھپ کے کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم در لیے جاتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی رہتی ہے۔ اس لیے بندے کو کسی بھی چیز کے اوپر، جو قائد اعظم کا مین پیغام یہی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی بھی موقع کے اوپر اسلام کے کسی بھی اصول کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں، کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ جو بھی بات ہو اس کو دیکھیں کیا یہ اسلامی اصول کے خلاف تو نہیں ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کیا اس بات سے ہمارے اسلام کو، ہمارے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر اس بات سے کسی چیز کو نقصان پہنچتا ہو تو اپنی گردن کٹا دے، لیکن کسی چیز کے اوپر کمپرومائز مت کرے۔